سب سے پہلی بات کہ کسی چیز کی اگر ہمیں اہمیت نہ معلوم ہو تو پھر اس کا فائدہ بھی ہم نہیں اٹھاتے، اور دوسری بات کہ کسی چیز کے اگر مسئلے معلوم نہ ہو تو اس کا صحیح استعمال بھی ہم نہیں کر پاتے ہیں۔ اگر ہم رمضان کی اہمیت نہیں جان پائیں گے تو اور اس کے مسائل نہیں جانیں گے تو اس کا صحیح فائدہ بھی ہم نہیں اٹھا پائیں گے۔ تو وہ مہینہ جو ہم پر آیا ہے اس کی کیا اہمیت ہے، اس کے کیا فضائل ہے، انشاءاللہ عنوان ہے، ہم آپ کی خدمت میں مختصر سا رکھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے لیے رمضان کیسے ہوا کرتے ہیں وہ جان لیتے ہیں، وہی اصل مائر نیم ہمارے لیے ہیں۔ نبی کریم اور صحابہ کے لیے رمضان کی اہمیت کیا تھی؟ جب رمضان کا مہینہ قریب آتا تو صلی اللہ علیہ وسلم کمربستہ ہو جاتے، یعنی تیار ہو جاتے ہیں صدقے اور خیرات کے لیے، روزوں کے لیے، تہجد کے لیے، ذکر و اذکار، عبادت کے لیے، تلاوت قرآن میں اضافے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ہر طرح کی عبادت تیاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی ہوتی تھی۔ جب رمضان آ رہا ہے تو ان کی ذہنوں میں عبادتیں گم رہی ہے کہ کیسے میرے روز مکمل ہو خشوع اور خضوع کے ساتھ، کوئی کمی نہ آئے میرے روز۔ اس تیاریوں میں صحابہ لگ گئی، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم لگ گئی، امہات المومنین لگ گئی، صحابیت لگ گئی۔ پورا معاشرہ اسی تیاری میں لگا کہ رمضان میں کیسی عبادت ہو، کیسے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کروں۔ یہ تھی ان کی تیاری۔ کتنا فرق ہے ہماری اور ان کی تیاری میں؟ ہماری تیاریوں میں صرف دنیا کے اور کچھ بھی نہیں، اور ان کی تیاریوں میں صرف آخرت کے اور کچھ بھی نہیں۔ تو یہ ایک موسم آ رہا ہے ہم پر، ایک بہتر موقع ہمیں مل رہا ہے، ایک زبردست مہینہ آ رہا ہے۔ لیکن یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ اس مہینے کی آمد پر سوائے دنیا کے ہمارے ذہنوں میں کچھ بھی نہیں آتا۔ ایسا کیوں ہوا؟ کیوں ہمیں رمضان کی اصل اہمیت نہیں پتا؟ کیونکہ ہم نے رمضان کا اصل مقصد، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت اور اس کی مسل کی حقیقت کو جاننا ضروری نہیں سمجھا، جس کی وجہ سے حق دھیرے دھیرے ہماری زندگی سے فراموش، بھول جانے والا ہو گیا۔ سرجہالت، ان پڑھ ہم پر آتی رہی۔